السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو کہ تنقید و تحقیق سے متعلق ہے، اس میں تنقید، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، مشرقی تصور تنقید اور مغربی تصور تنقید، اور اس کے علاوہ جو تنقید کے مختلف دبستان ہیں ان دبستانوں سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارے یو جی سی نیٹ کے جو امتحانات ہیں ان کی تاریخ آ چکی ہے، اور غالباً اردو کے امتحان کی تاریخ جو ہے وہ 22 فروری ہے، اور تب تک ہمیں اس سے پہلے ہمیں اپنے نصاب کو مکمل کر لینا ہے۔ تو اس لیے اب صبح اور شام دونوں وقت ہم کلاسز لگائیں گے۔ سوال ہے، تنقید کے لغوی معنی کیا ہیں اور یہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کے لغوی معنی نقد یعنی کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کے ہیں۔ تنقید کا جو لفظ ہے وہ لفظ نقد سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کا کیا کام ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کا کام ہے فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، یعنی اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو تنقید جو ہے وہ اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت بھی متعین کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کے ابتدائی نقوش کس میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں اور تقریضوں میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنقید کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کے لیے قوت استدلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید میں کسے خاص اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید میں معروضیت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اکثر امتحانات میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ جواب اس کا ہو جائے گا، تنقید نگار کو مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی جس طرح مالی کا کام ہوتا ہے اپنے چمن کی کاٹ چھانٹ اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو ہٹا کر صاف ستھرا کرتا ہے، نکھارتا ہے، سنوارتا ہے اپنے چمن کو، بالکل اسی طرح تنقید نگار کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ کسی غزل، نظم، افسانہ، ڈرامہ یا کوئی بھی ادبی تخلیق ہو اس کا مطالعہ کر کے اس کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے فن پارے اور فنکار کے مقام کا تعین کرتا ہے اور اسے ہی تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول میتھیو آرنالڈ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کہ سانس؟ جواب ہو جائے گا، ٹی ایس ایلیٹ نے تنقید کو زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری، یعنی زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنے کی سانس ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کا خیال ہے کہ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونے اردو تنقید کا پہلا نقش ہیں؟ جواب ہو جائے گا، ایسا خیال مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں کس نے بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا، تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں ٹینیسن نے
بتایا ہے۔ یہ تمام اقوال جو ہے تنقید سے متعلق یا مختلف خیالات جو ہیں جو مختلف ناقدین نے پیش کیے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ امتحانات میں اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس نے تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے؟ جواب ہو جائے گا چیخوف نے اس مکھی سے تشبیہ دی ہے تنقید کو کہ جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تنقید سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا تنقید سے متعلق یہ خیال ریچارڈسن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقادوں میں نفرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور نقاد ڈرائیڈن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے، یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان اسلوب احمد انصاری کا ہے، یعنی تنقید نگار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے۔ اگلا سوال ہے، تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال والٹر پیٹر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے؟ جواب ہو جائے گا کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو؟ جواب ہو جائے گا تنقید کے بارے میں یا نقاد کے بارے میں یہ بائرن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ایمرسن کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال تذکروں کی تنقیدی اہمیت کے تعلق سے سوال ہے، اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو شعراء کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے جو کہ مرزا علی لطف کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمارے شعراء کے تذکرے گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک محقق اور ادیب کی نظروں میں جواہر ریزوں سے کم نہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال ہے، تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش مولوی عبدالحق نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے۔ تذکروں کے متعلق یہ کس نے لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا تذکروں کے متعلق یہ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے۔
اگلا سوال ہے کس نے تذکروں کے ہونے نہ ہونے کو برابر کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا تذکروں کے ہونے نہ ہونے کو کلیم الدین احمد نے برابر کہا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمیں تذکروں پر تنقیدی و تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ابو اللیث صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا شعرائے اردو کے تذکرے یہ میر حسن کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہیں جنہیں نظر انداز کر کے نہ تو ہم اردو شاعری کے مطالعے ہی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی و تنقیدی شعور کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا اور پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انہی تذکروں کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ تذکروں سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا تذکروں سے متعلق یہ قول حنیف نقوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے تذکرہ ہندی عقد ثریہ نامی تذکرے کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا تذکرہ ہندی اور عقد ثریہ نامی تذکرے کے خالق مصحفی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے عربی شعریات کے تعلق سے۔ سوال ہے عربی میں کس صدی ہجری سے شعراء کے طبقات، انتخابات اور قدیم تصورات نقد کی تدوین کا کام منظم طور پر شروع ہو گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 13ویں صدی ہجری کے اوائل سے عربی زبان میں نقد تدوین کا کام منظم طور پر شروع ہو گیا تھا۔ اگلا سوال ہے عربی کا پہلا نقاد کون تھا؟ جواب ہو جائے گا عربی کا پہلا نقاد محمد بن سلام العجمی تھا۔ اگلا سوال ہے محمد بن سلام کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد بن سلام عجمی کی تصنیف کا نام طبقات الشعراء ہے۔ اگلا سوال ہے محمد بن سلام نے شاعری کو کیا قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد بن سلام نے شاعری کو صنعت گری قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے الشعر والشعراء کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا الشعر والشعراء یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے الفاظ کو حتی الوسط تاقیز سے بچانا چاہیے، کلام کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے قریب تر ہو جائے، یہ خیال کس عربی ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور عربی ناقد ابن قتیبہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے ابن قتیبہ نے اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن قتیبہ نے اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے ابن قتیبہ نے شعر گوئی کے لیے کیا ضروری بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن قتیبہ شعر گوئی کے لیے شعوری کاوش اور تراش و خراش کو ضروری بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے نقد الشعر کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا نقد الشعر یہ قدامہ ابن جعفر کی تخلیق ہے۔ یہ تمام جو عربی شعریات کے تعلق سے تمام عربی جو ناقدین ہیں اور ان کی تصانیف وغیرہ ہیں اس کے بارے میں اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے یہ سوالات جو ہے وہ اس نظریے سے بہت اہم ہیں۔ اگلا سوال ہے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا
یہ بیان قدامہ ابن جعفر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن رشید کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن رشید کی تصنیف کا نام العمدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن رشید شعر کے لیے کیا لازمی قرار دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ابن رشید شعر کے لیے وزن اور قافیے کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابن رشید کی رائے کے مطابق شعر کی عمارت کن 4 چیزوں سے اٹھتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن رشید کی رائے کے مطابق شعر کی عمارت لفظ، معنی، وزن اور قافیہ سے اٹھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن رشید نے اچھے شاعر کے لیے کیا ضروری بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن رشید نے اچھے شاعر کے لیے یعنی اچھے شاعر کے خصوصیات میں یہ بتایا ہے کہ اسے بلند پایہ شعراء کے کلام یاد ہوں، یعنی ایک اچھا شاعر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ ابن خلدون کے خالق کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا مقدمہ ابن خلدون کے خالق کا نام ابن خلدون ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن خلدون کے مطابق معنی اور الفاظ کس کے مانند ہیں؟ جواب ہو جائے گا ابن خلدون کے مطابق معنی پانی کے اور الفاظ پیالے کے مانند ہیں۔ اگلا سوال ہے، عبد القاہر جرجانی کی تصانیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا عبد القاہر جرجانی کی تصانیف کا نام اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز ہے۔ اگلا سوال ہے، شعری جمالیات کا دار و مدار معنی پر ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عبد القاہر جرجانی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دی ہے؟ جواب ہو جائے گا عبد القاہر جرجانی نے شاعری میں سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دی ہے۔ ہمارا اگلا سوال فارسی شعریات کے تعلق سے سوال ہو جائے گا، فارسی تنقید کے ابتدائی نشانات کس صدی ہجری میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فارسی تنقید کے ابتدائی نشانات 4 صدی ہجری کے میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خجستہ نامہ، غایت العروضین، کنز القافیہ کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف بہرامی سرخسی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا فارسی تنقید پر پہلی کتاب قابوس نامہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، قابوس نامہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا قابوس نامہ کے مصنف کا نام عنصر المعالی امیر قیقاؤس بن اسکندر بن قابوس ہے۔ اگلا سوال ہے، قابوس نامہ امیر قیقاؤس نے کس غرض سے لکھی تھی؟ جواب ہو جائے گا قابوس نامہ امیر قیقاؤس نے اپنے بیٹے کی تربیت اور پند و نصیحت کی غرض سے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نے شاعری کو عوام کی ملکیت کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا امیر قیقاؤس نے شاعری کو عوام کی ملکیت کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، معنی بیان اور ثناء لفظی و معنی پر فارسی میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا معنی بیان اور ثناء لفظی و معنوی پر حدائق السحر فی دقائق الشعر فارسی کی پہلی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، حدائق السحر دقائق الشعر کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا حدائق السحر فی دقائق الشعر یہ رشید الدین وطوات کی کتاب ہے جو معنی بیان اور ثناء لفظی و معنی پر فارسی میں لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔
اگلا سوال ہے، کس نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید الدین وطواط نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف کا نام العجم فی معائر اشعار العجم ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر کو مرتب، پامانی، موضوع، متساوی اور اس کے آخری حروف کو ایک دوسرے سے مماثل ہونا چاہیے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال قیس بن رازی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون شاعری کے لیے عام فہم ہونے کو ایک ضروری شرط سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قیس رازی شاعری کے لیے عام فہم ہونے کو ضروری شرط سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعری کی اساسی قدر جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں مضمر ہے، یہ کس ناقد کا قول ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول قیس رازی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، چہار مقالہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا چہار مقالہ یہ نظامی عروضی کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، نظامی عروضی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نظامی عروضی کا اصل نام ابو الحسن احمد سمرقندی ہے۔ اگلا سوال ہے، نظامی کے خیال میں شاعر کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہو جائے گا نظامی کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ 20,000 اشعار شاعر کی نظر سے گزرے ہوں۔ اگلا سوال ہے، شاعری جب تک دیرپا نہ ہوگی اس وقت تک شاعر کا نام زندہ نہیں رہے گا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول عروضی سمرقندی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، عروضی سمرقندی کے نزدیک کسے بڑی اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا عروضی سمرقندی کے نزدیک وہم اور تخیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کے مطابق بوجھل اور عروضی ہتھ کنڈوں سے لیس شعر نہیں کہنا چاہیے؟ جواب ہو جائے گا امیر قیقاؤس کے متعلق بوجھل اور عروضی ہتھ کنڈوں سے لیس شعر نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال سنسکرت شعریات کے تعلق سے۔ سوال ہے، سنسکرت شعریات کا بابا آدم کون ہے؟ جواب ہو جائے گا سنسکرت شعریات کا بابا آدم بھرت منی ہے، یعنی بھرت منی کو سنسکرت شعریات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سنسکرت شعریات کی باقاعدہ نظریاتی بحث کس کتاب سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا سنسکرت شعریات کی باقاعدہ نظریاتی بحث ناٹیہ شاستر سے شروع ہوتی ہے، ناٹیہ شاستر جو کہ بھرت منی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، آچاریہ بھرت اور ان کے بعد کے آچاریوں نے سنسکرت کے کتنے شعریاتی دبستانوں کی بنیاد ڈالی تھی؟ جواب ہو جائے گا آچاریہ بھرت اور ان کے بعد کے آچاریوں نے 6 سنسکرت شعریاتی دبستانوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ اگلا سوال ہے، رس کے نظریے کی اولین کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا رس کے نظریے کی اولین کتاب کا نام ناٹیہ شاستر ہے جو کہ آچاریہ بھرت منی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، ناٹیہ شاستر کے کس باب میں رس کی تشریح تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا ناٹیہ شاستر کے باب 6 اور 7 میں رس کی تشریح تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، النکار یعنی ثنائے بدائے دبستان کے بانی کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا النکار کے بانی آچاریہ بھاما ہیں۔
اگلا سوال ہے النکار نظریے کو کس نے جلا بخشی؟ جواب ہو جائے گا النکار کے نظریے کو رودرٹ اور جے دیو نے جلا بخشی تھی۔ اگلا سوال ہے ریت یعنی اسلوب نظریہ کو سنسکرت شعریات میں پیش کرنے کا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ جواب ہو جائے گا ریت کے نظریے کو سنسکرت شعریات میں پیش کرنے کا کارنامہ آچاریہ وامن نے انجام دیا۔ اگلا سوال ہے دھون یعنی صوت کے نظریے کو باقاعدہ طور پر کس نے پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا دھونی کے نظریے کو باقاعدہ طور پر آنند وردھن نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے اوچتیہ یعنی موزونیت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا اوچتیہ کا نظریہ شیمیندر نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے سنسکرت شعریات میں کس صنف کو شاعری کا ایک اہم حصہ تسلیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا سنسکرت شعریات میں صنف ڈرامہ کو شاعری کا ایک اہم حصہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے سنسکرت شعریات کے سبھی آچاریوں نے کسے شعر کا سب سے بڑا مقصد مانا ہے؟ جواب ہو جائے گا سنسکرت شعریات کے سبھی آچاریوں نے رس کو شعر کا سب سے بڑا مقصد مانا ہے۔ اگلا سوال ہے ناٹیہ شاستر کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ناٹیہ شاستر کے مصنف آچاریہ بھرت منی ہیں۔ اگلا سوال ہے بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رسوں کی تعداد کتنی معین کی ہے؟ جواب ہو جائے گا بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رسوں کی تعداد 8 معین کی ہے، جو کہ 8 جو رس ہیں ان میں ویر رس، سرنگار رس، کروڑ رس، رودر رس، شانت رس، ادبھت رس، بھیانک رس اور کروڑ رس وغیرہ ہیں۔ یہ سب کل 8 رس ہیں۔ اگلا سوال ہے بھرت منی نے شاعر کے داخلی جذبات اور قلبی لہروں کو کیا نام دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا بھرت منی نے شاعر کے داخلی جذبات اور قلبی لہروں کو بھاؤ کا نام دیا ہے۔ اگلا سوال ہے رس کی نمو پذیری کن سوتر کے باہمی اتصال سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا رس کی نمو پذیری وبھاؤ، انوبھاؤ اور ویبھچاری بھاؤ کے باہمی اتصال سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے بھرت منی نے بھاؤ یعنی جذبات کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا بھرت منی نے بھاؤ یعنی جذبات کی تعداد 49 بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے بھرت منی نے شاعری میں کس رس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا بھرت منی نے شانت رس کو شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے بھرت منی نے موزونیت کی بنیاد کسے بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا بھرت منی نے موزونیت کی بنیاد عوامی عمل کو بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے رسوں کے رنگوں کا بیان کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رسوں کے رنگوں کا بیان آچاریہ بھرت منی نے کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے رسوں کے رنگوں کا بیان کیا ہے تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے شرنگار رس کا رنگ سفید اور سیاہ کا سفید، کرون کا سرمئی، رودر کا سرخ، بھیانک کا سیاہ، وبھتس کا نیلا اور ادبھت رس کا زرد رنگ بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے آچاریہ بھرت منی کے رس
सूत्र की तशरीह करने वाले दूसरे अहम आचार्य का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की तशरीह करने वाले जो दूसरे आचार्य हैं उनका नाम आचार्य शंकुक है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक के ख्यालात का इल्म हमें कैसे होता है? जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक के ख्यालात का इल्म हमें अभिनव गुप्त और मम्मट के इक्तबासात से होता है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक ने किस नजरिए पर एतराज किया है? जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक ने भट्ट लौलट के नजरिए पर एतराज किया है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक ने कौन सा उसूल कायम किया? जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का उसूल कायम किया। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक कौन से फलसफा को मानने वाले थे? जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक न्याय फलसफा के मानने वाले थे। अगला सवाल है, आनंदवर्धन किस सदी के आचार्य थे और ये कहाँ के थे? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ये 9वीं सदी के आचार्य थे और ये कश्मीर के रहने वाले थे। अगला सवाल है, आनंदवर्धन की तसानीफ कौन कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन की तसानीफ ध्वन्यालोक, विरित, अर्जुन चरित, विषयवान और देवी शतक हैं। अगला सवाल है, आनंदवर्धन को किस नजरिया साज के तौर पर जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन को ध्वनि के नजरिया साज के तौर पर जाना जाता है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने रीत यानी उसलूब का बुनियादी उनसर किसे करार दिया है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने रीत का बुनियादी उनसर इजाज को करार दिया है। अगला सवाल है, किसके मुताबिक रीत यानी उसलूब रस के इजहार का जरिया है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन के मुताबिक रीत रस के इजहार का जरिया है। अगला सवाल है, सनाए, बदाए, औसाफ और हैयत वगैरह सभी शेरी अज्जा को मौजूनियत से जोड़ने का कारनामा सबसे पहले किसने अंजाम दिया था? जवाब हो जाएगा सभी शेरी अज्जा को मौजूनियत से जोड़ने का कारनामा सबसे पहले आनंदवर्धन ने करार दिया था। अगला सवाल है, ध्वनि यानी नजरिया सौत की लाजमी शर्त क्या है? जवाब हो जाएगा ध्वनि यानी नजरिया सौत की लाजमी शर्त लफ्ज का मजाजी होना है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने उसलूब में किसे बहुत अहमियत दी है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने उसलूब में लफ्जियात के इंतखाब और तरतीब को बहुत अहमियत दी है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने शायरी की रूह किसे कहा है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने ध्वनि को शायरी की रूह करार दिया है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने किसे शायरी का पैकर करार दिया है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने लफ्ज और मानी को शायरी का पैकर करार दिया है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने शायरी में शायराना सलाहियत क्यों लाजमी करार दिया है? जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने ध्वनि के सही इस्तेमाल के लिए शायराना सलाहियत को लाजमी करार दिया है। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त किस सदी के आचार्य थे और ये कहाँ के थे? जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त 10वीं सदी के कश्मीरी आचार्य थे और ये कश्मीर के थे। अगला सवाल है, अभिनव भारती ध्वन्यालोकलोचन काव्य कविस्थव विवरण किसकी तसानीफ है? जवाब हो जाएगा ये तमाम तसानीफ अभिनव गुप्त की हैं।
अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र के चौथे शारह का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा भरत मुनि के रस सूत्र के चौथे शारह का नाम अभिनव गुप्त है। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त रस की नमोपजीरी से क्या मुराद लेते हैं? जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त रस की नमोपजीरी से इजहार मुराद लेते हैं। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त किस नजरिया को तस्लीम करते हैं? जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त आम तरसील के नजरिया को तस्लीम करते हैं। अगला सवाल है, अभिव्यक्तिवाद का नजरिया किसने पेश किया था? जवाब हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद का नजरिया अभिनव गुप्त ने पेश किया था। हमारा अगला सवाल मगरबी तसव्वुर तनकीद के ताल्लुक से। इससे पहले हम लोग मशरकी तसव्वुर तनकीद के ताल्लुक से सवालात देख रहे थे, जिसमें मशरकी तसव्वुर तनकीद में अरबी शेरियात, फारसी शेरियात और संस्कृत शेरियात शामिल है। अब मगरबी तसव्वुर तनकीद। सवाल है, शायरी को मुखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी कौन है? जवाब हो जाएगा शायरी को मुखरब अखलाक करार देने वाले फ़लसफ़ी अफलातून है। अगला सवाल है, अफलातून कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा अफलातून यूनान का रहने वाला था। अगला सवाल है, अफलातून के उस्ताद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा अफलातून के उस्ताद का नाम सुकरात था। अगला सवाल है, किसने कहा है कि शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है और फ़लसफ़ा ही इल्म सदाकत का सरचश्मा है? जवाब हो जाएगा अफलातून ने कहा है कि शायरी का ज़माना रुखसत हुआ और अब फ़लसफ़े का ज़माना है और फ़लसफ़ा ही इल्म सदाकत का सरचश्मा है। अगला सवाल है, फ़लसफ़े की बाकायदा रवायत किससे जन्म लेती है? जवाब हो जाएगा फ़लसफ़े की बाकायदा रवायत मुकालमात अफलातून से जन्म लेती है। अगला सवाल है, मुकालमात अफलातून किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा मुकालमात अफलातून ये अफलातून की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, अफलातून ने अपनी किस किताब में एक मिसाली रियासत जमहूरिया का तस्वुर पेश किया है और उस रियासत से शायर को निकाल दिया है? जवाब हो जाएगा अफलातून ने अपनी किताब मुकालमात अफलातून में एक मिसाली रियासत यानी जमहूरिया का जो तस्वुर पेश किया है, उसने उस रियासत में शायरों का ममनू यानी शायरों को निकाल दिया है। अगला सवाल है, किसके मुताबिक सियासत व अखलाक को अलग नहीं किया जा सकता? जवाब हो जाएगा अफलातून के मुताबिक सियासत व अखलाक को अलग नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, अफलातून शायरी के अलावा और किस सिन्फ से बेजार है? जवाब हो जाएगा अफलातून शायरी के अलावा ड्रामे से भी बेजार है। अफलातून ड्रामे से इसलिए बेजार है क्योंकि ड्रामे के ज़्यादातर किरदार जो होते हैं वो बुज़दिल, बदमाश और मुजरिम होते हैं और ड्रामा निगार लिखते वक्त अपने आप को उन किरदारों में जज्ब कर देता है और ड्रामा जब देखा जाता है या पेश किया जाता है तो देखने वालों का भी वही हाल होता है। अगला सवाल है, अफलातून के नज़दीक शायरी का असल मकसद क्या है? जवाब हो जाएगा अफलातून के नज़दीक शायरी का असल मकसद ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अखलाकी तालीम देना है। अगला सवाल है, अफलातून शायरी को किससे नीची सतह पर रखता है? जवाब हो जाएगा अफलातून फ़लसफ़े से नीची सतह पर शायरी को रखता है। अगला सवाल है, अफलातून किसे नक्ल की नक्ल करार देता है? जवाब हो जाएगा अफलातून शायरी को नक्ल की नक्ल करार देता है।
اگلا سوال ہے افلاطون شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی بیانیہ شاعری، دوسری ڈرامائی شاعری اور تیسری رزمیہ شاعری۔ اگلا سوال ہے افلاطون کے شاگرد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا افلاطون کے شاگرد کا نام ارسطو تھا۔ اگلا سوال ہے ارسطو کب اور کہاں پیدا ہوا؟ جواب ہو جائے گا ارسطو 384 قبل مسیح یونان سے 200 میل دور شمال میں اشٹاگیرا کے مقام میں پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ارسطو کی مایہ ناز تصنیف کون سی ہے اور یہ پہلی بار کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کی مایہ ناز تصنیف بوتقا ہے جو کہ پہلی بار 1548 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے کیتھارسس کی وضاحت کس کتاب میں کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا کیتھارسس کی وضاحت یہ ارسطو کی مایہ ناز تصنیف بوتقا میں کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو کے یہاں نیچر کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کے یہاں نیچر کے معنی تخلیقی قوت اور کائنات کے تخلیقی اصول سے ہیں۔ اگلا سوال ہے ارسطو تمام اصناف کے مقابلے میں کسے زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو تمام اصناف کے مقابلے میں ٹریجڈی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو نے بوتقا میں کتنی بنیادی اصطلاحوں سے بحث کی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے اپنی تصنیف بوتقا میں 5 بنیادی اصطلاحوں سے بحث کی ہے۔ کون کون سی؟ پہلی نقل، دوسری پلاٹ، تیسری سقم، چوتھی تزکیہ اور پانچویں آفاقیت۔ اگلا سوال ہے ارسطو کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کی تصانیف فن خطابت اور فن شاعری یا بوتقا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعری کو انسانی کوشش کا نتیجہ کس نے مانا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعری کو انسانی کوشش کا نتیجہ ارسطو نے مانا ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو ادب میں کس کا حامی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو ادب میں کلاسیکیت کا حامی ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو کے مطابق ڈرامے کی اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کے مطابق ڈرامے کی اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ اگلا سوال ہے ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو نے تمام اصناف ادب کا جوہر کسے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے تمام اصناف ادب کا جوہر المیہ یا ٹریجڈی کو کہا ہے۔ اگلا سوال ہے ارسطو نے پوئٹکس میں سیفو کا ذکر کس ذیل میں کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے پوئٹکس میں سیفو کا ذکر لیرک، گیت یا نغمہ کے ذیل میں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعری میں الویت کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاعری میں الویت کا نظریہ لانجائنس نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے پہلا مغربی رومانی نقاد کون ہے؟ جواب ہو جائے گا پہلا مغربی رومانی نقاد لانجائنس ہے۔ اگلا سوال ہے لانجائنس کے نظریات سے کس کے نظریات سے متاثر تھا؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس افلاطون کے نظریات سے متاثر تھا۔ اگلا سوال ہے لانجائنس کے مطابق الویت تک پہنچنے کے لیے کتنی صفات ضروری ہیں؟ جواب ہو جائے گا
لانجائنس کے مطابق الویت تک پہنچنے کے لیے 5 صفات ضروری ہیں۔ اگلا سوال ہے، لانجائنس ادب میں کس پر زور دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لانجائنس نے شاعری اور شاعر میں کسے زیادہ اہم بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس نے شاعری اور شاعر میں شاعر کو زیادہ اہم بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، لانجائنس کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس کی تصنیف کا نام الویت کے بارے میں ہے۔ اگلا سوال ہے، ارتفاع کا تصور کس سے منسوب ہے؟ جواب ہو جائے گا ارتفاع کا تصور یہ لانجائنس سے منسوب ہے۔ اگلا سوال ہے، لانجائنس اصولوں کے بجائے کس پر زور دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس اصولوں کے بجائے ذوق و شوق و جذبہ پر زور دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لانجائنس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بتائی ہیں؟ جواب ہو جائے گا لانجائنس نے عظیم ادب کی 5 خوبیاں بتائی ہیں۔ اگلا سوال ہے، آئی اے ریچارڈس کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آئی اے ریچارڈس کا پورا نام آئیور آرم اسٹرانگ ریچارڈس ہے۔ اگلا سوال ہے، ریچارڈس کب اور کہاں پیدا ہوا؟ ہو جائے گا ریچارڈس چشائر انگلستان میں 1893 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ریچارڈس نے بی اے کب کیا؟ جواب ہو جائے گا ریچارڈس نے بی اے 1915 عیسوی میں کیمبرج سے کیا تھا۔ ریچارڈس جو ہے یہ جمالیات کے پروفیسر تھے۔ اگلا سوال ہے، کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ جواب ہو جائے گا آئی اے ریچارڈس نے حوالہ جاتی اور زبان کی تخصیص کی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے شاعری کو سائنس پر اولویت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا آئی اے ریچارڈس نے شاعری کو سائنس پر اولویت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، ریچارڈس نے اچھے نقاد کی کتنی خصوصیات بتائی ہیں؟ جواب ہو جائے گا ریچارڈس نے اچھے نقاد کی 3 خصوصیات بتائی ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز آئی اے ریچارڈس نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سائنس اور شاعری کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا سائنس اور شاعری یہ آئی اے ریچارڈس کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس مغربی نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مغربی نقاد لانجائنس کا ہے۔ اگلا سوال ہے، 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر کس نے پیش کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر آئی اے ریچارڈس نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، میتھیو آرنلڈ کب پیدا ہوا؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ 1822 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ میتھیو آرنلڈ یہ مطابق ارسطو سے ایلیٹ تک صفحہ 411 پر ایسا درج ہے۔
اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ کے والد کا نام ٹامس آرنلڈ تھا، جو کہ اپنے زمانے کے ماہر تعلیم تھے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کس عہدے پر فائز تھا؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ آکسفورڈ میں شاعری کے پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ کس سے متاثر تھے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ سانت بیو سے متاثر تھے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ نے شاعری میں کس کی اہمیت پر زور دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ نے شاعری میں موضوع کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اگلا سوال ہے ادب و شاعری کو تنقید حیات کا نام کس نے دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب و شاعری کو تنقید حیات کا نام میتھیو آرنلڈ نے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ ادب کو کیا تصور کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ ادب کو سمندر تصور کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا مغربی نقاد غیر جانبداری پر زور دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مغربی نقاد میتھیو آرنلڈ غیر جانبداری پر زور دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ شاعری کو کس کا بدل سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ شاعری کو فلسفہ اور مذہب کا بدل سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ کے نزدیک شاعری کا مقصد کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ کے نزدیک شاعری کا مقصد اخلاقی ہونا ہے۔ اگلا سوال ہے آرنلڈ کو کلاسیکی نقاد اور کولرج کو رومانی نقاد کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا آرنلڈ کو کلاسیکی نقاد اور کولرج کو رومانی نقاد یہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ کے مطابق شاعر کو کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہو جائے گا کہ میتھیو آرنلڈ کے مطابق شاعر کو مفکر ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے شاعری کا مطالعہ اور تنقید کا منصب کس کے مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا شاعری کا مطالعہ اور تنقید کا منصب یہ میتھیو آرنلڈ کے مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ کے تخلیقی شعور کی بنیاد پر کس کو بائرن پر ترجیح دی ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ کے تخلیقی شعوریات کی بنیاد پر گوئٹے کو بائرن پر ترجیح دی ہے۔ اگلا سوال ہے میتھیو آرنلڈ عظیم شاعری کو پہچاننے کے لیے کیا اصول وضع کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنلڈ عظیم شاعری کو پہچاننے کے لیے فکری سنجیدگی کو اصول وضع کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی زندگی کا آغاز کس حیثیت سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ٹیچر کی حیثیت سے کیا تھا۔ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے یہ مسوری جو کہ امریکہ کے ایک صنعتی شہر ہے سینٹ لوئی میں وہاں 1888 میں پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ایلیٹ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ایلیٹ 1888 میں امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کون سا نقاد اپنے دور کا بڑا شاعر بھی تھا؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ اپنے دور کا بڑا شاعر بھی تھا، اس کے علاوہ یہ نقاد بھی تھے۔
اگلا سوال ہے ٹی ایس ایلیٹ کے نمائندہ مضمون کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ کے نمائندہ مضمون کا نام روایت اور انفرادی صلاحیت ہے۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کی شاعری کے وہ حصے زیادہ اہم ہوتے ہیں جن میں وہ خود کو بھول کر روایت میں گم ہو جاتا ہے؟ یہ خیال کس مغربی نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ اگلا سوال ہے کس مغربی نقاد نے یہ کہا تھا کہ وہ ادب میں کلاسیکی، سیاست میں شاہ پسند اور مذہب میں اینگلو کیتھولک ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہا تھا۔ اگلا سوال ہے ادب، سیاست اور مذہب کو ایک وسیع نظام کا حصہ کون سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب، سیاست اور مذہب کو ایک وسیع نظام کا حصہ ٹی ایس ایلیٹ سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا مغربی نقاد رومانی رجحانات کی نفی کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مغربی نقاد ٹی ایس ایلیٹ رومانی رجحانات کی نفی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے نقاد کا منصب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو جب ہی وہ صحیح فیصلے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ خیال کس مغربی ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مغربی ناقد ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ اگلا سوال ہے ایلیٹ کسے شاعری کی اصل قرار دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایلیٹ مابعد الطبیعیاتی ادراک کو شاعری کی اصل قرار دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا مغربی نقاد آرنلڈ کی طرح ادب کو کلچر کی ایک شاخ سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ آرنلڈ کی طرح ادب کو کلچر کی ایک شاخ سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایلیٹ کو کس کا نمائندہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایلیٹ کو فارملسٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعری اور ڈرامہ کلاسیک کیا ہے؟ شاعری کی 3 آوازیں کس کے مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام مضامین ٹی ایس ایلیٹ کے ہیں۔ اگلا سوال ہے کون سا نقاد شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں جذبات سے فرار کہتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نقاد ٹی ایس ایلیٹ جو ہے یہ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار کہتا ہے۔ اگلا سوال ہے معروضی طلاسمہ کا تصور کس نے پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا معروضی طلاسمہ کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا۔ ہمارا اگلا سوال تنقید کے مختلف دبستانوں سے متعلق ہے، یعنی جو دبستان تنقید ہیں ان میں بہت سے دبستان تنقید ہیں جیسے تاثراتی تنقید، مارکسی تنقید، جمالیاتی تنقید، اس کے علاوہ نفسیاتی، سائنٹیفک، اسلوبیاتی اور حیاتی تنقید۔ یہ تمام تنقید ہیں جن میں تاثراتی تنقید کے تعلق سے سوال ہے۔ سوال ہے تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے تاثراتی تنقید کے اہم نقاد کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقید کے اہم نقاد نیاز فتح پوری ہیں۔ اگلا سوال ہے فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا تعلق تاثراتی تنقید کے دبستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے انتقادیات کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا انتقادیات یہ نیاز فتح پوری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے انسان اور آدمی، ستارہ یا بادمان کس تاثراتی نقاد کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تخلیق محمد حسن عسکری کی ہیں۔ اگلا سوال ہے شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ
تک پہنچ کر ہموارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے تنقیدی حاشیے کا مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا تنقیدی حاشیے کے مصنف مجنو گورکھپوری ہیں۔ اگلا سوال ہے افادات مہدی کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا افادات مہدی یہ مہدی افادی کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے اندازے کس نمائندہ تاثراتی نقاد کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا اندازے یہ فراق گورکھپوری کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعری اخلاق کو سدھارنے کا آلہ نہیں جی خوش کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق تاثراتی دبستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول والٹر پیٹر کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مارکسی تنقید کے تعلق سے سوال ہے مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مارکسی تنقید کی ابتدا ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے جدلیاتی مادیت کس دبستان تنقید کی پہچان ہے؟ جواب ہو جائے گا جدلیاتی مادیت یہ مارکسی دبستان تنقید کی پہچان ہے۔ اگلا سوال ہے اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق مارکسی تنقید سے ہے۔ اگلا سوال ہے یہ آپ کا شعور نہیں ہے جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کارل مارکس کا ہے۔ اگلا سوال ہے انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مساعی ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کارل مارکس کا ہے۔ اگلا سوال ہے اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، سجاد ظہیر کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا ان سب کا تعلق مارکسی تنقید کے دبستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے ادب اور زندگی، ادب اور انقلاب کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا ادب اور زندگی، ادب اور انقلاب یہ تصانیف اختر حسین رائے پوری کی ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو کی جدید انقلابی شاعری کس کا مضمون ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی جدید انقلابی شاعری سجاد ظہیر کا مضمون ہے۔
اگلا سوال ہے، کس ناقد نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند نقاد جمالیات، لفظی خوبیوں اور دوسری چیزوں کا احساس رکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولتے کہ خود ان کا احساس جمال مادی رشتوں اور رابطوں سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر عبدالعلیم، ممتاز حسین، اختر انصاری، ڈاکٹر محمد حسن، ڈاکٹر قمر رئیس کس تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام لوگ ترقی پسند تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس تنقید کا کام فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرنا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید کا کام فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آسبورن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس تنقید میں زیادہ زور فنی اقدار پر دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید میں زیادہ زور فنی اقدار پر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کو پہلا مقام دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کو پہلا مقام دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اثر لکھنوی کس تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نقاد جو ہیں یہ جمالیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اسے مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ ہمارا اگلا سوال نفسیاتی تنقید کے تعلق سے سوال ہے، ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر جو تنقید کی جاتی ہے اسے کون سی تنقید کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کے مطالعے کی بنیاد پر جو تنقید کی جاتی ہے اسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے باضابطہ نفسیاتی نقاد کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کے پہلے باضابطہ نفسیاتی نقاد میرا جی ہیں۔ اگلا سوال ہے، انگریزی میں نفسیاتی تنقید نگاروں میں کس کا نام اہم ہے؟ جواب ہو جائے گا انگریزی میں نفسیاتی تنقید نگاروں میں آئی اے ریچرڈز اور آرڈن کا نام اہم ہے۔ اگلا سوال ہے،
تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفسیات کا علم ہمارے لیے بڑا مفید ہے مگر وہ بڑا پرفریب بھی۔ میں نفسیاتی شعور کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے سستی نفسیاتی تنقید کو گمراہ کن سمجھتا ہوں۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، اردو ادب میں طنز و مزاح، تخلیقی عمل، تنقید اور احتساب، تصورات عقل و خرد کس نفسیاتی نقاد کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مشہور نفسیاتی نقاد وزیر آغا کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنقید و تحلیل کس نفسیاتی تنقید نگار کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا تنقید و تحلیل یہ مشہور نفسیاتی تنقید نگار شبیہ الحسن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، وحید الدین سلیم کی تصنیف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا وحید الدین سلیم کی تصنیف کا نام افادات سلیم ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان کس کا مضمون ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان یہ ریاض احمد کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اس اصول کا تعلق تنقید کے نفسیاتی دبستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے، مغرب میں سائنٹیفک تنقید کے ابتدائی نقادوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ جواب ہو جائے گا مغرب میں سائنٹیفک تنقید کے ابتدائی نقادوں میں میتھیو آرنولڈ کا نام سر فہرست ہے۔ اگلا سوال ہے، ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی کوشش جن میں سائنس کی سی صحت، قطعیت اور غیر جانبداری ہو کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ایسی تنقید سائنٹیفک تنقید کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سید عبداللہ، مسعود حسین خان، عبادت بریلوی کس تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام لوگ سائنٹیفک تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں حیاتی تنقید کا تصور کہاں سے آیا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں حیاتی تنقید کا تصور مغرب سے آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی تنقید تخلیق میں حیت، اس کے تشکیلی عناصر اور اس کے مختلف مباحث و مسائل سے مشروط ہے؟ جواب ہو جائے گا حیاتی تنقید تخلیق میں حیت، اس کے تشکیلی عناصر اور اس کے مختلف مباحث و مسائل سے مشروط ہے۔ اگلا سوال، کون سا نقاد فن پارے کی حیت اور اس کے تشکیلی عناصر سے بحث کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا حیاتی نقاد فن پارے کی حیت اور اس کے تشکیلی عناصر سے بحث کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں حیاتی تنقید سے متعلق قابل توجہ کام کس ناقد نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں حیاتی تنقید سے متعلق قابل توجہ کام شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حیاتی تنقید شعر کو الفاظ پر مبنی سمجھتی ہے اور چونکہ الفاظ تصورات کا پیش خیمہ یا تصورات کے حامل یا تصورات کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ ہی سب کچھ ہے، وہی موضوع ہے اور وہی حیت۔ یہ قول کس حیاتی نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول حیاتی نقاد شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی کتاب لفظ و معنی میں
یہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناقد کے مطابق حیاتی تنقید محل الفاظ کے لغوی معنی، اس کے استعاراتی معنی، مروجہ معنی، رموزی معنی، ڈرامائی معنی یعنی معنی کی تمام سطحوں سے بحث کرتی ہے؟ جواب ہو جائے گا مشہور ناقد شمس الرحمن فاروقی کے مطابق حیاتی تنقید معنی کی تمام سطحوں سے بحث کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، وزیر اعظم شمس الرحمن فاروقی اور گوپی چند نارنگ کس دبستان تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام لوگ حیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار مسعود حسین خان ہیں۔ اگلا سوال ہے، اسلوبیات کی اصطلاح کس سے بنی ہے؟ جواب ہو جائے گا اسلوبیات کی اصطلاح اسلوب سے بنی ہے۔ اگلا سوال ہے، ادب میں اسلوب کے مطالعہ اور نقد و جرح کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب میں اسلوب کے مطالعہ اور نقد و جرح کو اسلوبیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں۔ تنقید عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تاثراتی اور جمالیاتی طور پر جو رائے قائم کی جاتی ہے، اسلوبیات اس کا کھرا کھوٹا پرکھ کر تنقید کو ٹھوس تجزیاتی سائنسی معروضی عطا کر سکتی ہے۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور اسلوبیاتی ناقد گوپی چند نارنگ کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، ادبی تنقید اور اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قاری اساس تنقید کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مشہور اسلوبیاتی ناقد گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اردو کے اہم ناقدین کے اور ان کی تنقید نگاری کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔